الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پچھلے پروگرام میں سورہ نوح کا اختتام ہوا تھا اور انشاءاللہ اب سورۃ الجن کا آغاز ہوگا۔ سورۃ الجن مکیہ سورت ہے اور اس میں تقریباً 28 ہی آیات ہیں۔ سورہ نوح میں بھی 28 تھیں، اس میں بھی 28 آیات ہیں۔ اس میں جنات کے ایک گروہ کا تذکرہ فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطن نخلہ ایک مقام تھا جہاں پر نماز فجر ادا فرما رہے تھے۔ یہ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان ایک مقام تھا، تو جنات کا ایک گروہ وہاں سے گزرا۔ بعض نے ان کی تعداد 9 بتائی ہے، تو انہوں نے قرآن عظیم سنا، بعض نے 40 بھی کہی ہے، اور سننے کے بعد پھر اپنی قوم کے پاس گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر اثر زبان سے نکلنے والی پر اثر اور مؤثر قراءت کو سن کر اور ان کو سمجھ کر ان پہ ایک وجد کسی کیفیت طاری ہوئی، ان کے دلوں میں ایمان راسخ ہو گیا اور یہ صاحب ایمان ہو کر اپنی قوم کی طرف لوٹے اور پھر انہیں تبلیغ دین فرمائی۔ اس کا یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں حکایت فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اوحی الیہ، وحی کی گئی ہے میری طرف، انہ استمع نفر من الجن، کہ بے شک کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا۔ یعنی فجر میں جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، آپ تلاوت فرما رہے تھے، جن سن کے چلے گئے، تو اللہ نے وحی فرمائی اور بتایا کہ آپ کے پاس کچھ جن تھے، انہوں نے سنا تھا اور انہوں نے اپنی قوم کے پاس جا کر یہ کہا ہے۔ تو سرکار نے پھر یہ صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا۔ تو قل اوحی الیہ، آپ فرما دیجئے کہ وحی کی گئی ہے میری طرف، انہ استمع نفر من الجن، کہ بے شک کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا۔ فقالوا، تو انہوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا، کہ بے شک ہم نے سنا ہے ایک قرآن، عجباً، بڑا عجیب و غریب، کیونکہ جنات میں بھی بڑے فصیح و بلیغ تھے اور وہ بھی عربی، یقینی سی بات ہے کہ عربی جانتے تھے وہ جنات، تو انہوں نے سن کے بڑے تعجب کا اظہار کیا کہ یہ تو بڑا نفیس کلام ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے ان کو یا تو الہام ہوا یا اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسے علوم پہلے دیے ہوئے تھے کہ جسے ہمارے انسانوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا انتظار تھا، جنات میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے پہچان لیا کہ یہ قرآن ہے، تو آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہ یہ ایک عجیب و غریب قرآن ہے کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لائے۔ فوراً ایمان راسخ فی القلب ہو گیا، وہ مومن ہو گئے۔ وَلَن نُشْرِكْ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہرگز نہیں شریک ٹھہرائیں گے ہم اپنے رب کے ساتھ کسی ایک کو۔ اس سے پہلے وہ یقینی سی بات گمراہی میں تھے اور شرک کے مرتکب تھے، لیکن اس قرآن پاک کو سننے کے بعد دل کی دنیا بدل گئی اور انہوں نے تائب ہو کر ایمان قبول کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیا۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، نہ اس نے کوئی عورت اختیار کی اور نہ بچہ، یعنی نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے اور نہ اس کے کوئی اولاد ہے۔ جیسے بھی اگلی آیات بتائیں گی کہ ان کے ہاں بعض شیطان جو خراب قسم کے جنات تھے، انہوں نے یہ بات اڑائی ہوئی تھی کہ اللہ کی بیوی بھی ہے، اللہ کے بچے بھی ہیں، اور یہ والے جو جن تھے یہ بھی ان پر یقین رکھتے تھے کہ سچ ہی کہہ رہے ہوں گے، لیکن اب قرآن کی برکت سے ان کو معلوم ہوا کہ یہ سب غلط ہے، تو اس کے اوپر یہ بات یہ کہہ رہے تھے کہ وَأَنَّهُ تَعَالَى، اور بے شک وہ یعنی اللہ تبارک و تعالی جد ربنا، وہ بلند و بالا ہے، اس کی شان بہت بلند ہے۔ مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور نہ اس نے کوئی بیوی اختیار کی اور نہ کوئی اولاد۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں سے بے وقوف اللہ پر کچھ بڑھ کر بات کہتا تھا، یعنی جن جو تھے جو غلط قسم کے تھے، اب انہوں نے پہچان لیا کہ وہ بڑا بے وقوف تھا کہ اللہ تعالیٰ پہ بڑھ کر یعنی حدود شرعیہ پھلانگ کر
غلط انداز سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اور غلط بات کو منسوب کیا کرتا تھا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ اور بے شک ہم یہ گمان کرتے تھے کہ ہرگز کوئی آدمی اور کوئی جن اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ نہیں باندھے گا۔ یعنی ہمارا تو حسن ظن یہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ دے، انسانوں میں، جنوں میں، لیکن اب منکشف ہو گیا کہ ایسے بدبخت بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھ سکتے ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ آدمیوں میں سے کچھ مرد جنوں میں سے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو اس سے اور بھی ان کا تکبر بڑھا۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یعنی ہوتا یہ تھا کہ پہلے دور میں زمانہ جاہلیت میں جب کوئی قافلے کسی وادی سے گزرتے تھے تو ان وادیوں میں جنات وغیرہ ہوتے تھے، تو یہ اس طرح آواز لگاتے تھے کہ رسم تھی ان کی، اور یہ گمان کرتے تھے کہ اس طریقے سے اس وادی کا جن ہمیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو وہ کہتے تھے کہ اے اس وادی کے جن، ہم تمہاری پناہ چاہتے ہیں کہ تم ہمیں عافیت سے یہاں سے گزر جانے دو۔ تو جب وہ وادی کے جن انسانوں کی زبان سے اس پناہ کی طلب کو سنتے تھے تو ان کا غرور اور تکبر بڑھتا تھا، کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم ذرا افضل ہیں، یہ انسان ہم سے ڈر رہا ہے اور ہماری پناہ طلب کر رہا ہے۔ تو اس سے غرور اور بڑھا اور اس غرور نے مزید انہیں برائیوں کی طرف مائل کیا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انہوں نے، یعنی ان جنات نے جو برے جنات تھے، گمان کیا جیسا تمہیں گمان ہے، یعنی اے کفار قریش جیسا تمہیں گمان ہے ویسا ان جنات نے بھی گمان کیا، یا جیسے کفار قریش نے گمان کیا جیسے ان جنات کو گمان تھا، أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ تبارک و تعالی ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور بے شک ہم نے آسمان کو چھوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ سے پہلے یہ کاہن اور نجومی غیبی معلومات حاصل کرنے کے لیے جنات کو آسمان کی طرف بھیجا کرتے تھے۔ جیسے لوگوں نے آ کے پوچھا بھئی یہ بتاؤ کہ اس دفعہ بارش کب ہوگی، کیا معاملہ ہوگا، کوئی بڑا واقعہ رونما ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یہ کاہن اپنے جنات کو کہتے تھے کہ تم آسمان پر جاؤ ذرا خبر لاؤ۔ تو یہ جنات آسمان دنیا پہ پہنچتے تھے اور وہاں مختلف جگہ بیٹھ کر کان لگا کر سنتے تھے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو فرشتوں کو صحائف عطا فرماتا، ان صحیفوں میں لکھی ہوئی بات فرشتے ایک دوسرے سے بیان کر رہے ہوتے تھے، تو یہ جنات سن لیا کرتے تھے اور آ کے بتا دیتے تھے کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ فلاں علاقے میں بارش ہوگی۔ تو یہ کاہن لوگوں کو بتاتے تھے اور اس طرح لوگوں کا کاہنوں پر اعتماد مضبوط ہو جاتا تھا۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان دنیا پہ سخت فرشتوں کا ایک پہرہ مقرر کر دیا اور ایسے انگارے وہاں پر مقرر کر دیے جن کو شہاب ثاقب بھی کہتے ہیں، کہ وہ جب یہ جن اوپر جاتے تھے تو وہ آ کے ان کو انگارے لگتے تھے، جس سے یہ ڈر کے پھر آسمان پہ جانا انہوں نے چھوڑ دیا۔ اور ان میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یقیناً اس دنیا میں کوئی عظیم ہستی تشریف لائی ہے، کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے کہ جس کی بنا پر اب آسمان دنیا تک پہنچنا ہمارے لیے بند ہو چکا ہے۔ وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ جنات کی بات کی حکایت ہے، نبی کریم کو وحی کی گئی کہ جنات نے وہاں جا کر کیا کیا کہا، بات جنات کی بیان ہو رہی ہے۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور بے شک ہم نے آسمان کو چھوا، فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، تو ہم نے اسے پایا کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور بے شک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ موقعوں پر بیٹھا کرتے تھے۔ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ، تو پھر اب جو کوئی سنے، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، تو وہ اپنی طاق میں یعنی اپنے پیچھے آگ کی ایک لپٹ پائے گا۔
یعنی اب جو بھی جاتا ہے جن اوپر جا کے بیٹھتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے شہاب ثاقب مارا جاتا ہے اور وہ آگ کا اثر ہوتا ہے۔ حالانکہ جنات بھی آگ سے بنے ہیں، لیکن یہ آگ سے بننا بالکل ایسے ہی جیسے ہم مٹی سے بنے ہیں، یعنی ان کی اصل آگ ہے۔ یہ نہیں کہ ہر جن کے اندر آگ کا اثر ہے اور اس کو ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ جل جائے گا، تو پھر آگ پر آگ کیا اثر کرے گی، ایسا نہیں ہے۔ جیسے ہم پر مٹی اثر کرتی ہے، حالانکہ مٹی سے بنے، کوئی اگر مٹی کا ڈھیلا اٹھا کے ہمیں مارے گا تو اذیت و تکلیف ہوگی، ایسے ہی جنات کو اگر جلایا جائے گا انہیں بھی اذیت اور تکلیف ہوگی۔ اور یہ تو نص قرآنی سے ثابت ہے کہ بہت سے جنات جہنم میں جائیں گے، تو یقینی سی بات ہے اگر آگ ان پر اثر انداز نہ ہوتی تو جہنم کی آگ میں جلائے جانے کا کیا فائدہ ہوتا۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اور پھر اب جو کوئی سننے کی کوشش کرے گا، يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، تو وہ اپنی طاق میں آگ کی ایک لپٹ پائے گا۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي، اور بے شک ہم یہ بات نہیں جانتے، أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین والوں سے کوئی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے، یعنی ان پر کوئی آزمائش نازل کرنا مقصود ہے۔ یہ جو اب شہاب ثاقب لگ رہے ہیں، ہمیں نہیں بیٹھنے دیا جا رہا، یا تو کوئی بہت آزمائش اللہ ڈالنے والا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے کوئی بھلائی چاہی ہے۔ یعنی جن حیران ہوتے تھے کہ اب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا کوئی آزمائش ڈالنا چاہتا ہے کہ ہمیں روک دیا گیا ہے اور اب دنیا پہ کوئی بڑی آزمائش آئے گی، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے اس لیے ہمیں روک دیا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک لوگ ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ دوسری طرح کے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنات میں نیک بھی ہوتے ہیں اور بد بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہوتے ہیں۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم کئی راہیں پھٹے ہوئے ہیں، یعنی ہم میں کئی فرقے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنات میں بھی گروہ بندی ہے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور بے شک ہم کو یقین ہوا کہ ہرگز زمین میں اللہ تعالیٰ کے قابو سے نہیں نکل سکیں گے۔ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ بھاگ کر اس کے قبضے سے باہر ہو سکیں گے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، اور بے شک جب ہم نے ہدایت سنی، آمنا بہ، تو اس پر ایمان لے آئے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ جنات نے جب ان تمام چیزوں پہ غور کیا کہ قرآن ایک حق کتاب ہے، بہت صحیح بات کہہ رہی ہے، اور ہمیں آسمان دنیا پہ جانے سے روک بھی دیا گیا ہے، تو پھر ان کو، اور ہم اللہ تعالیٰ کی سلطنت سے بھاگ بھی نہیں سکتے ہیں، تو ایمان لانے میں ہی عافیت محسوس ہوئی کہ ایمان ہی لانا چاہیے، اور اپنی قوم کو انہوں نے یہ واضح و نصیحت بھی فرمائی۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، پس جو شخص اپنے رب پر ایمان لائے، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اسے نہ کسی کمی کا خوف ہوگا اور نہ کسی زیادتی کا۔ کمی کا خوف، اس کو مفسرین نے فرمایا، یعنی ثواب میں کمی کا خوف نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ پہ ایمان لے آیا اس کا کبھی ثواب ضائع نہیں ہوگا، اور نہ زیادتی کا خوف، یعنی اسے کوئی گناہوں کا خوف نہیں ہوگا، کیونکہ جو اللہ پر ایمان لائے اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرے تو پھر وہ گمراہی سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر، اپنے رب پر ایمان لانے کی سعادت حاصل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے گناہوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے، اسے پھر گناہوں کا خوف نہیں رہتا ہے، لیکن اس کے اگر ایمان کے تقاضے پورے کرے تب۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مکمل اور کامل ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ اسے کامل عبادت کی توفیق دی جاتی ہے جو ریاکاری سے اور دیگر آلائشوں سے پاک و صاف ہوتی ہے، تو ثواب بھی مکمل ملتا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور بے شک ہم میں مسلمان ہیں اور کچھ ظالم بھی ہیں، یعنی کافر وغیرہ ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ، پس جو اسلام لائے، فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو انہوں نے اچھی بات سوچی، بھلائی سوچی، انہوں نے اچھا غور و تفکر کیا، بھلائی کا غور و تفکر کیا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا،
اور بہرحال ظالم تو وہ جہنم کے ایندھن ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جنات جو کافر ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ یہاں تک ایک وحی کا حصہ پورا ہوا۔ نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب فرما دیجئے کہ مجھ پر یہ وحی ہوئی۔ اب دوسرا حصہ وَأَن اور فرما دیجئے کہ مجھے یہ وحی ہوئی ہے لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ کہ اگر وہ راہ پر سیدھے رہتے، یعنی یہ انسان اگر سیدھے راستے پر چلتے رہتے لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا تو ضرور ہم انہیں وافر پانی دیتے، کثیر پانی عطا فرماتے۔ گویا کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر جو قائم رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں اس کی طرف ضرور متوجہ ہوں گی۔ نعمتوں میں کمی کا ایک سبب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی قوم سے اپنی نعمتیں روک لیتا ہے جو مسلسل اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مشغول ہوتی ہے۔ لیکن یہ کوئی ایسا 100% ضابطہ نہیں ہے کہ یا اللہ نے اپنی ذات پہ ایسا لازم نہیں کر لیا کہ جو نافرمانی کرے گا ضرور اس سے رزق روکا جائے گا، بلکہ کبھی اللہ کی عادت اس عادت کریمہ کا ظہور بھی ہوتا ہے کہ اس قوم کو زیادہ عطا کیا جاتا ہے تاکہ وہ دنیا کے اندر ہی سب کچھ برت لے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہو۔ اور یہ زیادہ دینا بھی اس طرح اللہ کے قہر کی علامت ہو جاتا ہے کہ اس قوم کا تکبر، اس کی غفلت، اس کا غرور اور بڑھتا ہے کہ اگر ہم غلط ہوتے تو بتاؤ اتنی نعمتیں کیوں ملتی، تو اس طریقے سے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ضرور ہم انہیں وافر پانی دیتے کہ اس پر ان کو آزمائش میں مبتلا کریں، یعنی نعمتوں کے ساتھ پھر آزمائش ان کی کریں۔ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا تو وہ اسے چڑھتے عذاب میں ڈالے گا، اٹھتے ہوئے عذاب میں، صعداً اٹھتے ہوئے عذاب میں ڈالے گا، یعنی وہ آگ جو اوپر کی طرف لپٹے مار رہی ہے یا وہ اس عذاب کے اندر جب مبتلا ہوگا تو جیسے ایک ہانڈی کے اندر انسان کسی چیز کو ڈالا جاتا ہے تو جو ہانڈی ابلتی ہے تو اوپر کی طرف چیزیں آتی ہیں، اس طریقے سے وہ جہنم میں اس شخص کو ڈال کر عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ تو یہاں تک ہماری تقریباً 17 آیات ہوئی۔ انشاءاللہ بقیہ آیات کی تفسیر اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔